جی جناب، ویلکم بیک. اور اب ذرا بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات کی. یہ نشست MQM کی تھی جی. پاکستان کے رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کے انتقال پر خالی ہوئی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کل مسلح کشیدگی اور تصادم کی خبریں آ رہی تھی جو کہ بہت تکلیف دہ ہیں. ایک دفعہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ وائلنٹ سیاست کی طرف جا رہا ہے کراچی. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب موجود ہیں جو کل اس معاملے کو دیکھ بھی رہے تھے اور انہوں نے تمام ہی جو حصہ لینے والی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان سے صبر و تحمل کا اظہار کرنے کی اپیل بھی کی. آئیے ذرا ان سے بات کرتے اور پوچھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. Is this an indication of the days to come? السلام علیکم علی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا مارننگ. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال اس کی آپ وجہ کیا دیکھتے, کیا وجہ بنی کہ یہ تصادم ہوا؟ دیکھیں وجوہات تو بہت ساری ہیں. الیکشن جب ہوتے ہیں ورکرز آپ کے چارج ہوتے ہیں جی, محنت انہوں نے کی ہوتی ہے اور یہ جب دیکھتے ہیں کوئی بھی جماعت کے ورکرز ان کی طرف سے گیم ان کے خلاف جاری ہے یا کوئی سامنے والے بےایمانی کر رہے ہیں, مطلب یوزلی تو یہ ہوتا ہے یا تو بےایمانی کرنے والا خود ہی کر رہا ہوتا ہے, اشتعال انگیزی جب ہوتی ہے, جب گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ریزنز کین بی مینی, بٹ یہ ریزنز اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے ہمارے جو انڈیا پاکستان اور ادھر تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں بھی الیکشن میں آپ دیکھیں جی. لیکن کراچی اس تشدد کی گنونی سیاست سے گزر کے ایک دوسری طرف نکل پڑا تھا, الحمدللہ نکل چلا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کل دیکھ کے. ہم نے تو جو ہمارے پارلیمنٹری بورڈ تھا اس نے تو اس الیکشن لڑنے سے ہمیں نہیں کیا, حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ لڑنا چاہیے پرسنلی, لیکن کلیکٹیو ڈیسیژن یہ تھا کہ اس وقت میرے خیال میں اگر الیکشنئرنگ موڈ, آپ نے خود کہا کہ الیکشن کے وقت سارے ورکرز بہت چارج ہوتے ہیں اور یہ تو صرف ضمنی انتخابات ہیں. اس وقت PTI کی مانگ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز کو اناؤنس کیا جائے. ملک میں جتنی پولرائزیشن ہے, عوام میں جتنی خفگی ہے مہنگائی اور دوسرے معاملات کو لے کر, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک امن و امان والے الیکشن سے گزر پائے گا یا اس کے لیے ہمیں دگنی تیاری کرنی پڑے گی؟ اس وقت آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہی ایک جو ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ کیا کرپشن ہوگی, کیا یہ شفاف الیکشنز ہوں گے, اس میں امن و امان کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ دس از اے ویری سیریس انڈیکیشن آف دا ڈیز ٹو کم. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم نے اس ساری چیزوں چکر سے جان چھڑانے کے لیے اتنے بیٹھ کے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جن کو EVMs کہتے ہیں, ہم نے یہی پش کرنا چاہتے تھے. اور یہ بھی ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تھا کہ سٹنگ گورنمنٹ یا ایک سٹنگ پرائم منسٹر خود چاہ رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہو وہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے اس میں, اور ٹرانسپیرنٹ ہو تاکہ یہ چکر ہی ختم ہو جائے. اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی سے ہی ٹرانسپیرنسی آتی ہے نا. تو یہ تو اب حکومت جو آئی ہے ماشاءاللہ انہوں نے اس کو ریورس کر دیا پورا کہ جی یہ EVM بھی نہیں ہوگا, اور بائی دا وے اوورسیز پاکستانی کی بھی ووٹنگ انہوں نے ختم کر دی. یہ ایک اور ڈفرینٹ بحث ہے. جو کل ہوا, دیکھیں جب یہ پہلے کل کی ڈائنامک سمجھتے ہیں, جو ہلکا ہے ٹریڈیشنلی یہ MQM کا اسٹرانگ ہولڈ تھا, رہا ہے ہمیشہ سے. اور اس کے بعد جب MQM میں پہلا اسپلٹ آیا, حقیقی آ گئی, تو وہ ایک ادھر بھی ان کا بھی فٹ پرنٹ تھا. پھر PSP تیسری MQM کی آؤٹ شوٹ کی, وہ بھی ادھر بھی ان کا فٹ پرنٹ تھا. اور جو ریسنٹ فینومینا یہ TLP کا 2018 سے میں دیکھنے میں ان کا بھی ایک اسٹرانگ ہولڈ تھا. اور آپ نے دیکھا آخر میں نیک ٹو نیک فائٹ ان دونوں کے بیچ میں ہوتی تھی. It is all about polarization. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے, مجھے تو بینگ اے کراچی آئی اور مجھے پتا تھا کہ اس حلقے میں کشیدگی ہونے کا, یہ جو ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہیں. سب باتیں کر رہے تھے اس کے اوپر, تو یہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا تھا. Why was ranges not inside and outside the polling booth? جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور But that is going to raise the cost of elections many fold. بہت شکریہ علی موجود ہونے کے لیے. But yes, a strategy has to be in place. حارث صاحب, آپ کے کامنٹس بھی چاہوں گی. اس وقت سیکیورٹی ادارے اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ سندھ نے اس کا نوٹس لیا ہے. بٹ از دس این انڈیکیشن کہ ایک شفاف الیکشن کے بجائے ہم ایک تصادم والے الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بالکل, یہ پولرائز سوسائٹی جیسے ہوئی ہے اور ٹالرنس نہیں رہی ہے, اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے. اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کیٹر کرنا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو اسیس کہ کون سے پولیٹیکل سینسیٹیو ہیں, آپ کو وہاں پر کیسے آپ نے کوئی کریکشن فورس کو پلیس کرنا ہے تاکہ امیڈیٹلی
within 5-10 minutes they should reach اور وہ اس کو اسٹیشن میں نارملائز کریں. پھر وہی بات ہے کہ ای وی ایمس کے دیکھیں ایک آج جیسے الیکشن تھا اس میں دے شوڈ ٹرائی ایز اے پائلٹ پروجیکٹ کر لیتے کہ جی آج ہم اس کو ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسے کامیاب ہوتی ہے, ورنہ وہی چھاپا لگا دیا پھر جعلی ووٹنگ کر دی مروا کی ووٹ ڈال دی. عارف صاحب ویسے میرا ایک معصومانہ سوال ہے, مجھے بتائیں واٹ از دی انڈیکیشن, آپ لوگ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر سینسیٹیو کوئی حلقہ تھا تو وہاں پہ سیکیورٹی تعینات ہونی چاہیے تھی گزشتہ کئی دنوں سے, اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 19 تاریخ یعنی اتوار کے روز عمران خان صاحب نے پھر ایک پروٹیسٹ کی کال دی ہے. جو مناظر ہم نے اسکرینز پہ دیکھے 25 مئی کی ساری پروٹیسٹ کے حوالے سے, لانگ مارچ کے حوالے سے, ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اہلکار اس کو کنٹرول کر پائیں گے یا وہی شیلنگ کے اسی طرح کی پکڑ دھکڑ اور لاٹھی چارج کے مناظر ہم دیکھیں گے؟ میرے خیال میں اس جو عمران خان نے اسپیشلی اگر دیکھا سونا اسپیچ میں کیا کہ اٹ شوڈ بی پیسفل پروٹیسٹ, تو یہ پہلے جو کچھ باتیں تھی تھوڑا سا وہ جوش جلانے کی بات تھی وہ نہیں ہے. That means کہ it will be very peaceful. They will go straight for some time and then they will disperse. سر انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا تو یہ موقف رہا ہے کہ پہلے بھی ان کے پروٹیسٹرز پیسفل تھے, ہم نے دیکھا کہ خواتین اور بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے 25 مئی کے معاملات میں, لیکن پھر ان کو جس طرح روکا گیا اور جس طرح کی سیکیورٹی کارروائی ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ they have to diffuse the situation, they have to control the situation, they don't have to exploit the situation. جی خاص طور پہ اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جمپ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد لوگوں کو جس نے گاڑی جتنی راشد کی آپ نے دیکھا گاڑی کا کیا حال کیا, اولڈ لیڈی پہ ٹیررزم کے پرچے ان کے سب کے کٹ گئے ہیں. دس پیکس کے ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل, اور اس سے اور زیادہ جو حالات خراب ہوتے ہیں. میرے خیال میں پیسفل اگر پروٹیسٹ ہے یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, ان کو چاہیے کہ بالکل کریں. ایک حکمت عملی حارث صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پیسفل پروٹیسٹ سے ایٹ لیسٹ معاملات کو ڈیفیوز ہونے دیں, یعنی لوگوں کو یہ جو پینٹ اپ ان کا اینگر ہے اس کو ایٹ لیسٹ اپنی پروٹیسٹ رجسٹر کرنے دیں, ورنہ اگر یہ انتخابی حلقوں میں جا کر اور پولنگ اسٹیشنز میں جا کر ایک دوسرے کو تصادم کر کے کشیدگی کر کے فائرنگ اور ہاتھا پائی کر کے نکلے گا, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے گڈ پکچر. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے. اس وقت سب سے آسان چیز ہے ایک دوسرے سے گتھم گتا ہو جانا, بٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل اینڈ دا سوسائٹی وی آل ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ ٹالرنٹ. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.